الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد۔ آج ہمارا جو باب ہے باب نمبر 9 ہے، باب غسل دم المحیض، حیض کے خون کو دھونا۔ حیض کا خون ایک نجاست ہے، جیسا کہ ہم اس کو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس لیے اس خون کے اگر کپڑے پر کہیں لگتا ہے اور اس کپڑے کو انسان کو استعمال کرنا ہے تو اس کو دھونا چاہیے، ضروری ہے، تاکہ وہ نجاست سے پاک ہو جائے۔ اس حدیث کی راویہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ہیں، جو کہ حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ کی بہن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ ہم عورتوں میں سے کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ کیا کرے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضة فلتقرصه، میں سے جب کسی عورت کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو وہ اسے کھرچ دے۔ تو اس کا ترجمہ ایک یہ بھی کیا کہ انگلیوں کی چٹکیوں سے، اپنی چٹکیوں سے اس کو ملے، ثم لیتنضحہ بماء، پھر اسے پانی سے دھو لے۔ اور یہ اس صورت میں ہے جب علماء کہتے ہیں کہ جب وہ ایک تہہ بنا لیتا ہے، خون خشک ہو جائے، ورنہ اگر خون خشک نہ ہو اور اس نے کوئی تہہ نہ بنائی ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ اتنا ہی کافی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو دھو لے، دھونا کافی ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے وہ بنا چکا ہے، خشک ہو چکا ہے، دم تہ بن چکی ہے، تو اس صورت میں جو ہے پھر وہ کرنا ضروری ہے، اسے کھرچنا بھی ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں تو ویسے ہی یعنی واشنگ مشین میں ڈالنے سے پہلے بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ برش ہیں، بہت ساری جدید چیزیں ہیں جن کے ذریعے ہم پاکیزگی کو جو ہے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو چلیے، اور پھر آپ نے فرمایا اسی کپڑے میں وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اگلی روایت میں فرماتی ہیں، كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله تنضح على سائره ثم تصلي فيه۔ ہم میں سے جب کسی کو حیض کا خون آتا تو وہ طہر کے وقت، یعنی جب پاک ہوتی، تو وہ اپنے کپڑے سے خون کی اور چٹکیوں سے خرش ڈالتی اور اسے دھو ڈالتی، پھر بقیہ کپڑے پر پانی چھڑک دیتی اور اس میں نماز پڑھ لیتی۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کا اپنا اجتہاد ہے کہ جو باقی کپڑے کا حصہ ہے اس کے اوپر بھی پانی ڈال دیا جائے، یا اس پر جیسے وہ پانی چھڑک دیتی تھی، ٹھیک ہے، ورنہ شریعت نے آپ کو پابند نہیں کیا، اتنے حصے کو ہی جو ہے وہ دھونا اور اس سے نجاست کو دور کرنا کافی ہے۔ البتہ اگر باقی کپڑے کو بھی دھو لے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہی یعنی امہات المومنین کا عمومی روٹین تھی۔ اس سے اگلا باب ہے اعتکاف المستحاضہ،
ایک تو حیض والی عورت ہے اور ایک استحاضے کے خون والی عورت ہے، جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں پچھلے سبق میں کہ ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ استحاضہ کا جو خون ہے اس کی نجاست اس سے بہت کم ہے حیض کے خون سے، اور استحاضہ کی وجہ سے نہ روزہ چھوڑا جائے گا نہ نماز کو چھوڑا جائے گا، حتیٰ کہ اعتکاف بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو اعتکاف کر سکتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک نے اعتکاف کیا جبکہ وہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا تھی۔ وہ اکثر خون دیکھتی رہتی اور عام طور پر وہ اپنے نیچے خون کی وجہ سے کوئی برتن رکھ لیتی تھی کہ وہ خون جو ہے اس میں گر جائے۔ راوی حدیث حضرت اکرمہ نے کہا کہ کسی تقریب میں کسی جگہ پہ حضرت عائشہ نے خاص قسم کا پانی دیکھا تو کہا ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے فلاں کو استحاضہ کا خون آتا ہے۔ کأن هذا شيء كانت فلانہ تجدہ، یعنی یہ پانی بالکل اس جیسا ہے جیسے فلاں کو کسی عورت نے اپنا بتایا ہوگا کہ اس کو جب استحاضہ کا خون آتا ہے تو اس طرح کا اس کی صفت ہوتی ہے، یہ اس سے ملتا جلتا ہے، حضرت عائشہ نے بیان کیا۔ اسی طرح اگلی روایت کا بھی حضرت عائشہ ہی فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ایک اہلیہ نے اعتکاف کیا تو وہ خون اور زردی دیکھتی تھیں اور ان کے نیچے ایک تشت ہوتا تھا، برتن ایسا رکھا جاتا تھا اور وہ نماز پڑھ رہی ہوتی تھیں۔ حضرت عائشہ سے ہی روایت ہے کہ امہات المومنین میں سے کسی ایک نے استحاضے کی حالت میں اعتکاف کیا۔ اچھا، یہ جو ساری ہم احادیث پڑھتے ہیں بعض اوقات ہمیں نا دل میں ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہوگا کہ برتن کوئی رکھ لیا، یہ بڑا عجیب سی ایک فیلنگ آتی ہے۔ اور اگر اس زمانے کی عورتوں کو آج کے زمانے کی عورتوں کا بتایا جائے، ٹھیک ہے، جبکہ انہوں نے دیکھا نہ ہو کہ یہ کیسے عورتیں جو ہیں وہ آج کل کے زمانے میں اس کا علاج کرتی ہیں یا اس کا حل نکالتی ہیں، تو شاید ان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی اور ان کو بڑا ایک گھن سی آئے گی، یہ کیسے کرتے ہوں گے، کیا ہوتا ہوگا۔ تو اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو کلچرل ڈفرینس ہوتا ہے اور جو علاقے کا اور زمانے کا، تو ہم جب کسی کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کی پوری پکچر اپنے ذہن میں نہیں بنا پاتے۔ وہ اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک عمل ہوتا ہے اور بالکل ایک نارمل چیز ہوتی ہوگی، اب ہم اپنے دماغ میں امیجینیشن کریں گے کہ اچھا کیسے ہوتا ہوگا، تو ہم نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہم نے نہ وہ زمانہ دیکھا نہ ہمیں اس کا کوئی اندازہ ہے کہ وہ کیسا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں، کسی کو اندازہ ہو تو الگ بات ہے کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ اچھا اس انداز میں عورتیں جو ہے نا وہ برتن وغیرہ کوئی رکھ لیتی تھیں تو سمجھ میں آتا ہے، تو ورنہ امیجینیشن میں تو بڑا عجیب سا فیلنگ آتی ہے۔ اور اس زمانے کے لوگوں کو بھی اگر بتایا جائے یہ پیڈ ہوتے ہیں، آلویز ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا، یہ کیسے ہوتا ہوگا۔ تو یہ حدیث کو پڑھتے ہوئے نا اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، صرف ان حدیث میں نہیں، بہت سی جگہوں پر اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے لوگ پھر انکار حدیث کی طرف چلے جاتے ہیں کہ نہیں نہیں، حدیثوں میں تو بڑی الٹی الٹی باتیں ہیں، حدیثوں میں تو نہ سمجھ آنے والی باتیں ہیں، خلاف عقل باتیں ہیں، خلاف ادب باتیں ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بیسیکلی علاقے کا، زمانے کا، وقت کا جو فرق ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے سمجھنے سے مانع ہو جاتا ہے، رکاوٹ ڈال دیتا ہے۔ اس سے ایک چیز اور پتہ چلتی ہے جو اگلی آپ کو حدیث میں بھی پتہ چلے گی کہ استحاضہ کا جو مرض ہے یا جو خواتین کو یہ جو ایام کی بے قاعدگی یا اس طرح کے جتنے مسائل ہوتے ہیں وہ ہر دور میں رہے ہیں۔ میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، غالباً عمران بن حسین صحابی ہے، تو ان کو بواسیر کا مرض تھا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں ایک بڑے محدث نے لکھا ہوا تھا۔
تو ان کو جو ہے بواسیر کا مرض تھا۔ شیخ طریفی نے، بہت بڑے محدث، انہوں نے ان کے بارے میں ذکر کیا۔ تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ ہمیں نا اس طرح شو کروایا جاتا ہے جیسے خوراکوں سے اب ہم بالکل بیڑا غرق ہے، اور ہم ہی یہ سارے امراض میں مبتلا ہیں۔ ماضی میں تو لوگ بڑے تکڑے ہوتے تھے اور انہیں کوئی بیماریاں اس طرح کی نہیں تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ بیماریاں ہوں گی جو یقیناً آج کے دور میں ہیں، پہلے نہیں تھی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ عورتوں کو جو تکلیف ہے یہ رہی ہے۔ اچھا، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن عورتوں کو استحاضے کا عرض تھا، مبتلا تھا، ان کے چند نام ہیں جو یہاں شرح میں شیخ عبدالستار حماد صاحب نے ذکر کیے ہیں۔ آپ ذرا وہ نام سن لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا۔ ام المؤمنین ام سلمہ، ام المؤمنین ام حبیبہ، ام المؤمنین زینب بنت جحش، ام المؤمنین سودا بنت زمعہ، ام حبیبہ عبد الرحمن بن عوف کی بیوی، حضرت حمنہ بن جحش حضرت طلحہ کی بیوی، اسماء بنت رشد، بادیہ بنت غیلان، فاطمہ بنت ابی حبیش، سہلہ بنت سہیل رضی اللہ عنہن۔ یہ تمام صحابیات کے بارے میں جو ہے وہ عمدۃ القاری کے اندر ذکر کیا ہے۔ غالباً علامہ عینی کی ہے یہ، اس کے جو نہیں، عمدۃ القاری ملا علی قاری کی ہے یا علامہ عینی کی ہے، یہ وہ تھوڑا کنفرم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے ان خواتین کا ذکر کیا، ان کو استحاضے کا مرض تھا۔ تو اس لیے آج کل کی جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں ایسے تصورات نہیں بنانے چاہیے، اور کہ یہ پتہ نہیں پہلے تھی کہ نہیں۔ زندگی تقریباً ایک جیسی ہی ہوتی ہے، کچھ چیزوں میں فرق ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی فرق ہے۔ اسی لیے یہ اسلام قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، کیونکہ اس کے جو مسائل ہیں انسان کے، جو اس نے حل کیے ہیں، وہ قیامت تک کے آنے والے انسانیت کے مسئلے حل کر دیے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کوئی پتہ نہیں صحابیات کے زمانے سے الگ ہیں۔ ان کے بھی ہارمونز ڈسٹرب ہوتے تھے، وہ بھی مختلف کیفیات کا شکار ہوتی تھی، ان کے بھی الگ الگ مزاج، طبیعتیں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور سب کے باوجود وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے، دین کی سربلندی کے لیے محنت کرنے والے، اور خواتین کو یہ تلقین کی گئی جو حدیثوں میں آئی ہے کہ آپ اپنے خاوند کی نیکی کے کاموں میں اطاعت کریں، جو حرام کام نہیں ہے اس میں آپ ان کی بات کو مانیں، اور خاوندوں کو بھی نصیحت کی گئی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ جو ہے وہ نرمی کے ساتھ چلیں۔ تو یعنی ہمارے یہاں نا صوفیت نے ایسا منظر پیش کیا ہے صحابہ صحابیات کا کہ وہ فیل یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ان سے کیا لینا دینا۔ تو ان احادیث میں جو بیماریاں ذکر ہو رہی ہیں اس سے آپ خصوصاً جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو ان خواتین کے ساتھ کنیکٹ کر سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ وہ بھی ان مسائل کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ تو اصل میں جو کرنے والا کام ہے وہ یہ ہے کہ اضافی بوجھ نہ اٹھائے جائیں، اور کلچر کے ظلم سے نکلا جائے، اپنے نفس کی عزت اور تکریم کو باقی رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے۔ جو اضافی بوجھ ہے نا، یہ بڑا غرق انسان کا کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرنا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اچھا جی، اگلا باب ہے هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فی، عورت اس لباس میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض آیا ہو؟ حضرت عائشہ سے روایت فرماتی ہیں کہ ما كان احدانا الا ثوب واحد تحیض فیہ، ہمارے پاس جو ہے ایک ہی لباس ہوتا تھا، اسی میں ایام حیض گزارتی، اور فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِّن دَمٍ، اگر اس میں حیض کا کوئی خون لگ جاتا تو اس پہ تھوک ڈال دیتی،
اور उसे अपने हाथों से रगड़ देतीं और आगे वज़ाहत है कि पानी से फिर धो देतीं। तो इससे पता चलता है कि बड़े-बड़े सख्त वक़्त भी गुज़ारे हैं उम्महातुल मोमिनीन ने। उनके पास बसा औकात ऐसे वक़्त भी आए कि एक ही उनके पास कपड़ा होता था, हैं? और फिर जब इस्लाम ग़ालिब हुआ और दीन के अंदर दुनिया फ़ौज दर फ़ौज दाखिल हुई, फिर अल्लाह ने बड़ी वुसअतें भी उनको अता फ़रमाई। लेकिन एक वक़्त वो भी था जिसका हज़रत आयशा ज़िक्र कर रही हैं। तो इंसान के ऊपर ऐसे हालात भी आ सकते हैं। अल्लाह से हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उन अज़ीम औरतों की सीरत को पढ़ना चाहिए, जिन्होंने इतने मुश्किल वक़्त के अंदर गुज़ारा किया। इससे मकसद एक इस कॉन्सेप्ट को तोड़ना भी है कि हैज़ की हालत में जो कपड़े पहने हुए हैं, उसमें वो कोई नजिस हो जाते हैं या हैज़ वाली का जो पसीना है, वो कोई नजिस होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बातिल हैं। हैं? वो इसीलिए जो है उम्महातुल मोमिनीन एक ही कपड़े को जो है वो धो के दोबारा उसको पहन लेती थीं। चलो जी, इससे अगला है बाबु तीबि लिलमरअति इंदा गुस्लिहा मिनल महीद। हैज़ का जब गुस्ल करके औरत फारिग हो, तो उसका खुशबू इस्तेमाल करना। अच्छा, इसमें जो हदीस आई है ये थोड़ी अहम है। इसको इंशाअल्लाह हम कल करते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें पाकीज़ा रहने, पाकीज़गी के साथ जीने और पाकी के ऊपर हमारा ख़ात्मा फ़रमाए, हमें जन्नतों में दाखिल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।